الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاهم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم
صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج حسب وعدہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ معراج کے حوالے سے گفتگو کئی عنوانات پر کی جا سکتی ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج کب ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کے معراج میں فرق کیا ہے؟ معراج کیوں ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ اس طرح کے مختلف عنوانات پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کی گفتگو میں معراج کے حوالے سے میں نے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر ایک، معراج سے کیا سمجھ میں آیا، اور نمبر دو، معراج سے امت کو کیا ملا ہے۔ ایک یہ ہے کہ معراج سے ہمیں کون کون سی شانیں سمجھ میں آتی ہیں، کون کون سے عقیدے سمجھ میں آتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا عظیم سفر کروا کر اللہ نے اپنے حبیب کو امت کے لیے کیا کیا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ الگ بات ہے، ہمیں کیا دیا ہے، امت کو کیا دیا ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے کہ معراج سے ہمیں کون سی اہم باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یوں تو یہ جو سفر ہے جس کا آغاز مسجد الحرام سے ہے اور انتہا کی حقیقت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ مسجد الحرام سے لا مکان تک ہے، اس سفر کے ایک ایک لمحے پر بہت سی عبرتیں، حکمتیں اور بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے۔
تو تفصیل سے اس پر گفتگو کرنا تو میرے جیسے طالب علم کے بس کی بات نہیں ہے۔ چند وہ باتیں جو انتہائی اہم اور بالکل مختصر ہیں، جو ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر سے سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ 3 اہم ترین باتیں جو ہمیں سفر معراج سے سمجھ میں آتی ہیں عقیدے کے طور پر، وہ 3 اہم ترین باتیں، اور اس سفر کے نتیجے میں جو کچھ امت کو ملا وہ بہت، لیکن اس سب کا خلاصہ 4 اہم ترین چیزیں۔ تو 3 اور 4 7 چیزیں سفر معراج کے بالکل خلاصے کے طور پر اس مختصر گفتگو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ان کی وضاحت کر سکوں۔ سب سے پہلے 3 وہ اہم عقیدے اور 3 وہ اہم شانیں جو اس مبارک مقدس مطہر عرفہ اور اعلیٰ سفر سے سمجھ میں آتی ہیں۔ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، معراج سفر ہے، زمین سے لے کر لامکان تک، عرش بری تک۔ اس سے 3 اہم ترین شانیں سمجھ میں آتی ہیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اور ان شانوں کی پہچان نہ ہو تو بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ سفر معراج سے سب سے پہلے اللہ کی شان سمجھ میں آتی ہے، اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، قرآن سے بتاؤں گا۔ سفر معراج کا آغاز مسجد الحرام سے ہوتا ہے، اور اگر میں قرآن کو دیکھوں تو سفر معراج کا آغاز لفظ سبحان سے ہوتا ہے۔ یہ 15واں پارہ، سورت کا نام ہے بنی اسرائیل۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت قرآن مقدس میں رب العالمین نے اپنے حبیب کے سفر معراج کو بیان کیا لفظ سبحان سے، اور اس سے اپنی شان بتلائی۔ معراج سے پہلی شان سمجھ میں آئی شان خدا، شان رب العلا، اللہ کی شان کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے۔ تو اس کو خود سفر کروانے والے رب نے بتلایا، کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، یہ سفر پہ لے جانے والی ذات پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ بندے کے ذہن میں سوال آیا، یا اللہ پاک تو ہمارا کپڑا بھی ہے کیونکہ مسجد میں نماز کے لیے آئے بیٹھے ہیں، پاک تو ہمارا جسم بھی ہے، پاک تو مسجد کی زمین بھی ہے۔ تو یہ سبحان کا کیا معنی کہ اللہ پاک ہے؟ قرآن کی روح نے جواب دیا، تمہارا کپڑا پاک ہے نجاستوں سے، تمہارا جسم پاک ہے پلیتیوں سے، مسجد کی سرزمین پاک ہے ناپاکیوں سے۔ ارے ہر ایک کے پاک ہونے کی اپنی اپنی حیثیت ہے، یوں تو کائنات میں بہت ساری چیزیں پاک ہیں، لیکن سبحان الذی،
وہ رب جو میرے حبیب کو یہ عظیم سفر کروا رہا ہے وہ اللہ پاک ہے کمزوریوں اور ہر قسم کے شریکوں سے، وہ پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ پہلا لفظ قرآن میں لا کر رب نے بتلا دیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا نا غلام قادیانی جیسے لوگ آئیں گے، سر سید احمد خان جیسے لوگ آئیں گے، اور جاوید احمد غامدی اور غلام محمد پرویز جیسے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جناب ایک انسان کا بشریت کے ساتھ قرۂ زمہریر سے گزرنا ممکن نہیں، وہاں انسان جم جاتا ہے، اور قرۂ ناری سے گزرنا ممکن نہیں، وہاں تو انسان جل جاتا ہے۔ رب نے کہا سبحان، لے جانے والے کو تو دیکھو، وہ ہے جو نارے نمرود کو گلزار بنا دیتا ہے، اسی نے اپنے حبیب کو عرش کی سیر کروائی ہے۔ سبحان ہے وہ، ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک۔ یہ کمزوریاں مخلوق کے ساتھ ہیں کہ سردی میں آئے تو ٹھٹھرنے لگے اور آگ میں جائے تو تڑپنے لگے۔ یہ کمزوریاں میرے آگے رکاوٹ بن سکتی ہیں، لیکن وہ سبحان ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، اس کا امر کن آتا ہے تو نار بھی گلزار بن جاتی ہے۔ اس کی شان سمجھ میں آئی۔ معراج کے سفر نے مجھے اور آپ کو اللہ کی شان سمجھا کر پیغام دیا کہ بندو تم اپنے دل میں عقیدے کی گتھیاں سلجھا دو، جو رب اپنے حبیب کو اتنے عظیم سفر پہ لے جا کر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، تو اس پہ بھروسہ کر تو تیرے لیے بھی ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا ذلت کے نقشوں میں عزت پیدا کر دیتا ہے اور موت کے نقشوں میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اسے رب کہتے ہیں، وہ ہے سبحان۔ اسے پہچانیے۔ معراج سے سب سے پہلے شان خدا سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ کی صفت سبحانیت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں مخلوق کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بندہ گھر سے مسجد میں آیا، نماز پڑھنے، وضو کیا، پاک صاف ہو گیا، اور یہاں صف میں کھڑا ہوا اور یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا، ہینڈز اپ ہو گیا رب کے سامنے۔ جب بندہ بندے کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو کیا مطلب؟ اس نے ہتھیار پھینک دیے۔ کیا مطلب؟ اب طاقت تیری میری نہیں۔ اور اس کے ساتھ جب اس نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اکبر بھی کہہ دیا کہ یا اللہ یوں تو میں بھی دنیا میں میرا بھی درجہ ہے، میں حاجی صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں، صوبیدار صاحب ہوں، لیڈر صاحب ہوں، چودھری صاحب ہوں، لیکن اب بس تو ہی تو ہے۔ یہ عاجزی کا اظہار کر کے اس نے یوں ہاتھ باندھ کے کیا کہا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ میں عاجز بن کر، کمزور بن کر، منگتا بن کر، سوالی بن کر، مجبور بن کر ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہوں یا اللہ میں عاجز تو قادر، میں ساجد تو مسجود، میں عابد تو معبود، اور میں ضرورتوں میں جکڑا ہوا کمزور انسان ہوں، ہر قسم کی ضرورتوں اور کمزوریوں سے پاک ہے تو سبحانک، بس تیری ذات ہے۔ اسی کو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اور اگر یہ لفظ میں آپ کو تفسیر میں دکھاؤں تو بڑی عجیب جگہ ہے۔ 12ویں پارے کے شروع میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے نا، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے،
اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ رب سب کو رزق پہنچا کے رہتے ہیں۔ اس جگہ روح المعانی ہماری ایک تفسیر ہے عربی کی، علامہ آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس جگہ عجیب ایک روایت لکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں رب سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ کھڑے رب العالمین نے فرمایا کہ میرے کلیم، یہ سامنے پتھر پڑا ہوا پتھر ہے، ذرا لاٹھی مارو۔ ان لاٹھی ماری، ٹکڑے ہو گئے، دوسری مارو، دوبارہ ماری، 2 ٹکڑے، 3 ٹکڑے، 4 ٹکڑے، 7 ٹکڑے ہو گئے، اور 7ویں ٹکڑے سے ایک کیڑا نکلا، فیہ نبت طری فی فیہ، اس کے منہ کے اندر سبز پتا موجود تھا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم اس کو اٹھائیے اور ذرا کان کے قریب کیجئے نا، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کلیم اللہ نے اس پتھر کے 7ویں ٹکڑے سے نکلنے والے کیڑے کو اٹھایا جس کے منہ کے اندر سبز پتا موجود تھا، اور کان کے قریب کیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ وہ کہہ رہا تھا پاک ہے وہ ذات جس کی نظر قدرت سے مجھے بھی دیکھا جا رہا ہے، میری رہائش کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے ترتیب سے رزق پہنچایا ہے، کبھی نہیں بھولا ہے۔ یہ وہ رب ہے سبحان الذی، وہ پاک ہے جو پتھروں کی تہ میں رہنے والے کیڑے کو سبز پتوں کی صورت میں رزق پہنچا سکتا ہے، وہ اپنے حبیب کو معراج کے سفر پہ بھی لے جا سکتا ہے، اور جو اپنے حبیب کو اتنا عظیم سفر کروا سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنے دل کی دنیا میں اصلاح کر لینی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب جھوٹ کے بغیر نظام نہیں چلتا، سود کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن رب پوچھے گا میرے بندے میں نے تو تجھے ماں کے پیٹ میں بھی بھوکا نہیں مرنے دیا تھا، قتل الانسان، تو کتنا ناشکرا ہے کہ تو نے دنیا میں آ کر میری نعمتوں کی ناقدری کی، میرے حکم پامال کر دیے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، ارے سفر معراج کا پیغام یہ ہے بندو اپنے معبود کو پہچانو، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو ناراض نہ کرو ورنہ دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، اور اگر اس کی رضا حاصل کر لی چاہے ساری دنیا ناراض کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ کی کامیابی تیرا اور میرا مقدر بن جائے گی۔ تو پہلا سبق مقام خدا، رب کو پہچانے۔ دوسرا سبق میں بہت مختصر چلنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ہی نشست ہے معراج کی، میں نے اس کو لمبا نہیں لے جانا کیونکہ اگلے جمعے سے تو وہ ختم نبوت کا اہم عنوان زیر بحث آنے والا ہے۔ دوسری شان سبحان سے مقام خدا سمجھ میں آیا ہے، اور اسرا بعبدہ اس سے مقام مصطفیٰ سمجھ میں آیا۔ سبحان لے جانے والا رب، ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک، اسرا بعبدہ، اور جنہیں لے جایا جا رہا ہے وہ اس کے سب سے محبوب ترین اور اعلیٰ ترین بندے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر حضور علیہ السلام کی دیگر صفات کو اللہ نے نہیں بیان کیا، عبد ہی کہا، رسول ہی، نبی ہی کہتے تو ٹھیک ہوتا، لیکن نہیں کہا عبد ہی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو،
ارے شان مصطفیٰ سمجھو، ایک یہ ہے کہ میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، حقیقت ہے، لیکن کیا کمال ہے ان کا جنہیں رب کہتا ہے یہ میرے ہیں، اور بندے تو ہم بھی ہیں، کہنے کو بندے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمیں کہہ کر ترغیب دے کر سجدے کروانے پڑتے ہیں، لیکن جنہیں رب نے کہا نا یہ میرے ہیں، اسرا بعبدہ، جنہیں اللہ نے اپنا کہا ہے، ذرا ان کی بندگی کو دیکھو نا، مجھے اور آپ کو ترغیب دے کر، کبھی وعیدیں سنا کر، کبھی خوشخبریاں سنا کر نمازیں پڑھانی پڑتی ہیں، لیکن جنہیں رب کہتا ہے یہ ہیں میرے بندے، ذرا ان کی اداؤں کو دیکھو نا، رات کا طویل قیام ہے، مبارک پاؤں پہ ورم آ گیا ہے، اور رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ ساری رات جاگ کر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تمنا یہ ہے کہ اب ساری رات میرے سامنے قیام و قعود میں، رکوع اور سجود میں گزارنا چاہتے ہیں، لیکن میں رب کی چاہت یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ دیر سوتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بندگی ہے ان کی جنہیں رب کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ ارے مجھے اور آپ کو ترغیب سے عبادت کروانی پڑتی ہے، اور وہ باوجود اس کے کہ معصوم ہیں، باوجود اس کے کہ سارے معصومین کے امام ہیں، باوجود اس کے کہ پاکیزگی ان پر ناز کرتی ہے، باوجود اس کے کہ گناہ ان کے قریب تر نہیں آ سکتے ہیں، عبادت کا، ریاضت کا، رکوع کا، سجود کا، قیام کا، قعود کا یہ عالم ہے، لمبا قیام ہے، پاؤں پہ ورم آ گئے ہیں، آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ میری اور آپ کی ماں صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا آپ کو تو اللہ نے معصوم بنایا ہے، اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے عبداللہ کے یتیم کو نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ یہ ہے جنہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ ارے بندے حقیقت میں وہی ہیں، میں اور آپ بندے تب بنیں گے جب ہماری زندگی میں ان کی ادائیں آئیں گی، ہم پھر بندے بنیں گے، ورنہ تو گندے ہو جائیں گے۔ تو دوسری چیز جو ہمیں معراج سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے مقام کی سب سے بڑی بلندی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہ معراج کا آغاز ہے جب رب انہیں اپنا بندہ کہتا ہے، اور جب معراج کی انتہا ہے تو تب بھی فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہاں بھی سورۃ النجم میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو بندہ کہہ کے پکارا ہے۔ اور آپ اگر تشہد میں غور کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بندہ ہونا پہلے ہے، صفت رسالت بعد میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو حضور کو بندہ نہیں مانتا رسول کیسے مانے گا؟
تو بندگی شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کے سب سے بلند ترین اور محبوب ترین بندے ہیں، اور بعد والے بندے تبھی بنیں گے جب ان کے پیچھے چلیں گے، اور جب ان کی راہ چھوڑ کے چلیں گے تو یہ بندے گندے ہو جائیں گے، پھر جانور ان سے بہتر ہوں گے اور یہ جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز مقام خدا، دوسری چیز مقام مصطفیٰ، اور تیسری چیز جو معراج سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے مقام صحابہ۔ مقام صحابہ وہ کیسے سمجھ میں آئی؟ حضور معراج میں گئے تو جنت کو دیکھا، میرا تیرا بنگلہ تو کوئی نہیں دیکھا، عمر کا گھر دیکھا ہے، میرے تیرے بنگلے وہاں نظر نہیں آئے، جن کے محلات اور بنگلے میرے آقا نے ان دنیاوی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ آپ نے عمر کا محل دیکھا؟ فرمایا کس کا؟ جبرائیل نے کہا قریشی کا، کیونکہ بنو ادیبی قریش کی ایک شاخ ہے جو حضرت عمر کا قبیلہ ہے۔ حضور اسلام فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں نے کہا میں قریشی ہوں، میرا؟ فرمایا نہیں، آپ کے غلام عمر کا، آپ کا مقام تو بلند ہے، یہ آپ کے غلام عمر کا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا عمر کے محل میں ان کی سیڑھیاں نہر کے اندر جا رہی ہیں، اور وہاں بیٹھی ایک حور ان سیڑھیوں پہ بیٹھ کر وضو کر رہی ہے۔ میرا دل چاہا کہ اس کے اندر داخل ہو کر اس کی رونق اور بناوٹ سجاوٹ کو دیکھوں، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سن کے حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ، کیا ہم آپ پر بھی غیرت کرتے؟ مطلب یہ کہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معراج سے مقام صحابہ سمجھ میں آیا، جہاں ہجرت سے پہلے سفر معراج میں حضور پہنچے ہیں، صحابہ کے بنگلے اللہ نے پہلے بنا رکھے ہیں، جن کے لیے جنت میں گھر تیار ہیں، ان پر تنقید کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہے نا کہ جنت میں حضور جب پہنچے ہیں بلال کے قدموں کی آہٹ بھی پہنچی ہے، وہ مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ بتلایا جا رہا ہے کہ مقام صحابہ اتنا بلند ہے، کسی کا بنگلہ نظر آتا ہے، کسی کا محل نظر آتا ہے، اور کسی کے قدموں کے کھٹکے سنائی دیتے ہیں۔ امت کو بتلایا جا رہا ہے جن کے لیے جنت پہلے سے رب نے سجا رکھی ہے وہ کتنے عظیم ہیں، ان پر تنقید کا حق کسی کو